السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد. درس چھِ ونکیٚنس اصول الغزو الفکری اور یہ انشاءاللہ امہ کتاب ہُنٛد ٲخری درس یتھ منٛز اَسہِ دپیو کہ ٲخرس پٮ۪ٹھ تُلو أسۍ 2 اہم سوال. اکھ، ٲخر کیا چھِ تمام باطل قوت اسلامس خلاف مجتمع؟ اس کا ہم نے سابقہ درس میں جواب دے ہی دیا. اب ہم ایک آخری سوال کو لیں گے کہ آخر اسلام ہی غالب کیوں آئے گا؟ دیکھیے، اگر ہم فرق دیکھیں گے نا ماضی اور اس وقت حال میں، یہ ٹسل ہمیشہ سے رہی ہے. یہ کشمکش باطل قوتوں کے ساتھ اسلام کا ہمیشہ سے رہا ہے. البتہ جو آج کے حالات ہے، اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں مغرب سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت اور جو عسکری میدان ہے نا، اس میں ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہے، مسلمانوں سے بہتر ہے. لیکن ماضی بعید میں جو اسلام کے خلاف جنگیں لڑی گئی، صلیبی وارز، صلیبی جنگیں، تو وہ ایک خاص علاقے میں ہوتی تھی اور اس کے وسائل بھی محدود ہوتے تھے. لیکن آج ہر ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب ہم سے آگے ہے. لیکن ایک خوش آئند یا خوش کن بات یہ ہے، اتنا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، اتنی نگیٹیوٹی اسلام کے خلاف اور اتنا پلاٹس سازشیں رچانے کے بعد بھی آیا روز ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مغربی ممالک میں کتنے لوگ ہیں جو اس حق کو یا جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، واپس ریورٹ ہو جاتے ہیں اپنے حق کی دین میں. اگرچہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو بجھائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، ہے نا؟ اللہ اپنے نور کو بڑھاتا ہے. اب ہم آخر پہ اس سوال کا جواب دیں گے، آخر اسلامی نظریہ ہی غالب کیوں آئے گا؟ 11 نکات، 11 پوائنٹس، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس غزو فکری کا یہ جو مادہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اسلام میں کون سی چیز ہے جو مغرب کے پاس نہیں ہے، جو دیگر نظریوں کے پاس نہیں ہے، جو دیگر فکروں کے پاس نہیں ہے؟ تو 11 نکات میں ہم اس کو منقسم کریں گے. پہلا نقطہ یہ ہے، اسلام انسانوں پر، انسانوں کی جو ساورنٹی ہوتی ہے، بالادستی ہوتی ہے، اسلام اس کا انکار کرتا ہے. اسلام ایک انسان کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن مغرب میں کیا ہے؟ یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا ان کے نظام کو، جو کیپٹلزم کا نظام ہے، وہاں چند سرمایہ دار پوری اس ساری اکانومی پہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کو اس بالادستی کے تحت رہنا پڑتا ہے. لیکن اسلام میں یکسانیت ہے. اور دوسری فرق، انسان کو، اسلام انسان کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرے. لیکن مغرب کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے ہی دین بیزاری پہ اپنی جو یہ سویلائزیشن ہے اس کو قائم کی. یہ تو اللہ کے بندگی کے قائل ہے ہی نہیں، اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر بھی ہے. لہٰذا یہ سب سے بڑی فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسلام آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. لیکن مغرب، اس کا مطمع کیا ہے، اس کی ویو کیا ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے؟ صرف دنیا. اس میں کوئی آخرت کا تصور ہے ہی نہیں. اور اسلام جو بھی دنیا میں اس وقت فروق، ڈسٹنکشنز، امتیازات برتے جاتے ہیں، چاہے کہیں پہ رنگ کے، چاہے کہیں پہ نسلوں کے، چاہے کہیں پہ زبان کے، چاہے کہیں پہ کیا کہیں گے ہم قبیلوں کے، یا کسی ملک کی بنیاد پر، اور پھر وہاں پہ تعصب
لازمی طور پر پھر وہ فخر کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسلام ان تمام فروق، ان تمام امتیازات سے پاک ہے۔ اور اسی طرح سے جو بڑی فرق ہے دونوں میں، اسلام آپ کو ایک پاکیزہ زندگی ادا کرتا ہے، جہاں خاندانی نظام کا تحفظ ہے، جہاں خاندانی نظام مضبوط بنیادوں پر ہے۔ لیکن مغرب میں کوئی وہ خاندانی نظام نہیں ہے، تتر بتر کے شکار ہے۔ وہاں رشتوں کو کوئی تقدس نہیں ہے۔ بظاہر یہ کہتے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایک عورت کو شمع محفل بنایا، اور وہاں آزادانہ طور پر اختلاط، آزادانہ طور پر مرد و زن اور باقی جو ہم دیکھتے ہیں اس میں بگاڑ ہے۔ اسی طرح سے اسلام یہ انسان کو، ایک بندے کو، یا جو ہم کہیں گے ایک جو کنٹیکٹ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، یہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے انسان کو سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ آپ کس طرح اپنے خالق کے حقوق ادا کریں گے؟ لیکن اگر آپ مغرب دیکھیں گے نا، تو وہ خالق کے حقوق کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق کی اتنی وسعت نہیں، بس اتنی ہے کہ کس طرح ہم دوسروں کا استحصال کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ منافع کمائے۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے کہ اپنے ذات کو ترجیح دینا، اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا۔ اسی طرح سے اپنی جو لذتیں ہوتی ہیں نا، ان لذتوں کو پورا کرنا، اپنی زندگی آرام دہ بنانا۔ اور ساتواں جو فرق ہے، اسلام آپ کو خلوص اور بے غرضی کی قدر، یا ہم کہیں گے جو بھی آپ کام کرتے ہیں نیک کام اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ آپ کو کل قیامت میں اجر دے گا۔ یعنی آخرت کا تصور ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جزا و سزا کا تصور ہے۔ لیکن مغرب کیا ہے؟ انہوں نے صرف دنیا کو مطمئن نظر بنایا ہے، یہ صرف اپنا مفاد دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی اگر رشتہ قائم بھی ہوتا ہے، وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ مفاد کی بنیاد پر، انٹرسٹ کی بنیاد پر، یا ہم کہیں گے آسان الفاظ میں، یہ مفاد کے پجاری ہے، یہ مفاد کے بندے ہیں۔ اور آٹھواں فرق جو اسلام اور مغرب میں ہے، اسلام آپ کو جو مختلف ممالک ہے، مختلف قومیں ہیں، یہاں آپ مختلف قوموں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ جو کنٹریکٹس کرتے ہیں، جو ایگریمنٹس کرتے ہیں، جو معاہدات کرتے ہیں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور اسلام ہر ایک رذیل اخلاق سے آپ کو دور رکھتا ہے، جیسے دھوکہ دہی، بد عہدی، عہد شکنی، یا دیگر جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہے، تو ان برائیوں سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے مغرب، تو یہاں کام ہی ایک ہے، آپ کمزور قوموں کو لوٹے، کمزور قوموں کو پامال کرے، اور دھوکہ دہی سے کام لے، فراڈ، فریب سے کام لے، بلکہ ان کی پوری تاریخ اسی پہ پڑی ہے، انہوں نے کس طرح سے کمزور قوموں کو لوٹا ہے، ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اور نواں فرق یہ ہے، اسلام آپ کا جو ذاتی کردار ہے نا، اس کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ ایک کریکٹرڈ انسان بنے، آپ ایک بیسٹ ہیومن بینگ بنے، آپ انسانیت کے لیے خیر بنے۔ اور اسلام میں کسی اور بنیاد پر کوئی امتیاز ہے ہی نہیں، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ کوئی اور بنیاد، نہ جنس، مرد و زن کی بنیاد پر، بلکہ یہاں کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا تقوی شعار ہوگا اللہ کے پاس اس کا اتنا ہی ویلیو ہے، اس کی برتری ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں مغرب میں کیا ہے، یہاں تو ہم کہیں گے دولت کے بغیر، ٹھیک ہے نا، یا ذاتی جو زندگی ان کی ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے، انالیسس کریں گے، وہاں شرافت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہاں ایک ہی کام ہے، آپ اپنی حوث کو پورا کریں، آپ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو پورا کریں، آپ جو سرمایہ ہے اس کی بنیاد پر شہرت حاصل کریں، بس یہاں کوئی تقوی وقوہ کا معیار نہیں ہے۔ اور 10واں جو فرق ہے دونوں میں، وہ یہ ہے، اسلام تمام انسانیت کا ضامن ہے، امن کا دین ہے۔ اسلام امن سے ہی نکلا ہے نا، سلیمہ سے نکلا ہے نا، پیس سے نکلا ہے نا۔ اسلام پورے دنیا کو آگے، حالانکہ انہوں نے بہت سارا پروپیگنڈا کیا، اسلام کو ٹیررزم قرار دیا، اسلام کو فنڈامنٹلزم قرار دیا، اسلام کے خلاف نگیٹیوٹی وہ پھیلائی، یا اسلام کو ایک وحشت پسند یا دہشت پسند ایک دین پیش کیا۔ لیکن یاد رکھیے، جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں نا،
جو بغیر تعصب کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام کی تعلیمات میں ہی یہ کھینچاؤ ہے، یہ اٹریکشن ہے، یہ کشش ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی بے جا یعنی بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری تعلیمات ہے، احادیث مبارکہ میں یہ تعلیمات ہے انسانی جانوں کی کتنی قدر ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیجیے، ایک تو قرآن واضح ہے، جیسے قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس کو بغیر یعنی ناحق قتل کیا تو جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها، اب اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، ٹھیک ہے، ایک معصوم کی جان بچائی، جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور احادیث میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ وسلم کا زندگی مبارکہ میں جو آخری حج تھا، حجۃ الوداع، تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت ھذا، جیسے کہا گیا یہ دن کتنا عظیم ہے، یہ شہر کتنا عظیم ہے، یہ مہینہ کتنا عظیم ہے، جس طرح آپ اس کی عظمت کا تقدس رکھتے ہیں نا، اس کو تقدس کرتے ہیں نا، اسی طرح سے انسانی جان کی بھی، انسانی مال کی بھی، انسانی عزت کی بھی تقدس ہے۔ یہ اسلام ہمیں تقدس عطا کرتا ہے، انسانیت کے لیے ضامن ہے، پیس ہے، یہ امن پہ مبنی ہے۔ مگر مغرب نے کیا کیا آج تک؟ لوٹ مار، قتل و غارت، اپنے پھیلاؤ کے لیے، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے۔ آپ دیکھیے جو ایٹمی انہوں نے سب سے پہلے جاپان پہ، آپ دیکھیے امریکہ نے، اور جاپان پہ اس نے حملہ کیا تو کتنے لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ یعنی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج ماڈرن زمانے میں، آج کے دور میں، جدید دور میں آپ دیکھیں ان کا حملہ جو عراق میں ہوا، افغانستان میں کیا، آج فلسطین میں آیا روز ہم دیکھتے ہیں مسلم خون، اس کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، یا جہاں پہ بھی مسلمان ہے وہاں زیادتی ظلم ہو رہا ہے ان اقوام کی طرف سے۔ تو یہ ان کی یعنی پوری ان کی زندگی، پوری ان کی تاریخ ہے نا، یہ تاریخ ہی ہے، بالکل ڈارک ہے، یہ خون سے، یہ انسانی جانوں سے بری پڑی ہے۔ یہ کیا دنیا کو کہیں گے ہم امن کے ضامن ہیں؟ انہوں نے دنیا کو صرف خون خرابہ دیا۔ آج بھی دیکھیں آپ جہاں پہ بھی مسلمان نہتے ہیں، میانمار میں آپ دیکھیں، برما میں، میانمار میں کیا ہوا، وہاں کیا کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ، یا جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ان مغربی طاقتوں نے کیا کیا اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ اور 11واں اور آخری فرق یہ ہے، اسلام یونیورسل انٹرنیشنل سلامتی کا پیغام دیتا ہے، یونیورسل میسیج دیتا ہے۔ اس میں امن ہے، اس میں محبت ہے، اس میں خالق کائنات کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بندگی ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ لیکن مغرب ان ساری چیزوں سے بالکل دور ہے، وہاں نہ اللہ کی اطاعت ہے، وہاں نہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے تو ایسا معاشرہ کبھی امن کا گہوارہ نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ وہاں آپ دیکھیے ایک عورت کی عزت کیا ہے، جو نا بڑے آیا روز بڑے بڑے دعوے کرتے، بلند بانگ دعوے، ہم نے عورتوں کو یہ عطا کیا، ہم نے عورتوں کو یہ عطا کیا۔ مغرب کی حالت دیکھیں، اگر آپ ڈیٹاز کو لیں گے نا، ڈیٹاز میں آپ دیکھ لیں ہر ایک، بلکہ ایک منٹ وائز، سیکنڈ وائز بھی کچھ ڈیٹا ہے، ایک عورت کے ساتھ عصمت دری ہوتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ عصمت دری ہوتے ہیں، فورسڈ ریپ ہوتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ اور وہاں بالکل تتر بتر وہ مسئلہ ہے، بالکل جو یہ دعوے کرتے ہیں وہ دعوے بالکل باطل دعوے ہیں۔ ہاں دنیا کو دکھانے کے لیے کہتے دیکھیے ہم ترقی یافتہ ہیں، اصل میں جو قومیں ہوتی ہیں نا، جو مادی طور پر ترقی کرتی ہے، پھر ان کی برائیاں نہیں دکھتی ہے، ورنہ ان میں لاتعداد برائی ہے، اخلاقی برائیاں ہے یا باقی دیگر برائیاں ہے۔ اور یہ جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، ان کی جو تہذیب ہے نا، یہ اپنے آپ ہی موت کی یعنی وہ ان کی تہذیب جو ہے نا اپنے آپ ہی خودکشی کرے گی، کیونکہ اس میں انسانیت کا کوئی درس ہے ہی نہیں، اس میں صرف مفاد ہے۔ یا ان کی جو پوری اکانومی ہے وہ سود پہ مبنی ہے، اور سود انسانوں کا استحصال پر مبنی ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن پہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ نظام زیادہ دیر تک چلنے والا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان نکات کی روشنی میں انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے، وہ ہم نے اسے پچھلے صفوں میں، پچھلے دروس میں ہم نے کہا، اپنا کچھ دینا ہے، کنسٹرکٹیو سوچ پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی اہمیت سمجھنا ہے، اتحاد متحد ہو کر اس جنگ کے خلاف، یعنی جو یہ غزو فکری، یہ آئیڈیالوجیکل انویژن ہے، اس کے خلاف ہم نے یکجہتی سے مقابلہ کرنا ہے۔
اور کل جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بتائے میرے راستے میں کیا کیا، تو ہم فخر کے ساتھ اپنا سر اٹھا کے کہیں گے یا اللہ جو آپ نے مجھے صلاحیتیں دی ہے، میں نے ساری صلاحیتیں اسلام کی دفاع کے لیے استعمال کی، اور میں نے باطل کی جو قوتیں ہیں نا ان کا کلا کما، ان کو علمی رد کیا، ہاں جو ہماری استطاعت کے اعتبار سے ہے وہ میں نے کیا۔ یہ ہم انشاءاللہ فخر کے ساتھ کہیں گے۔ اسلام غالب آئے گا، کیونکہ جس طرح ایک روز روشن کی طرف آفتاب جو روز روشن ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اس پہ یقین ہے انشاءاللہ جو پیشن گویا کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اسلام غالب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ہاتھ بند کر کے بیٹھے، اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی جدوجہد دینی ہے، کنسٹرکٹیو سوچ پیدا کرنا ہے، اتحاد متحد ہو کر اس باطل کے خلاف، یعنی یکجہت ہم کہیں گے کہ متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا ہے۔ انشاءاللہ فیوچر از ours۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔